الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ قبل اس کے کہ ہم تجوید اور اس کے اندر جو مسائل ہیں اس کے تعلق سے پڑھیں، اس سے پہلے یہ سمجھ لیں اور جان لیں کہ تجوید کی اہمیت اور فضیلت کتنی ہے۔ ہم جو کتاب پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ اسے ہم شروع کریں گے ہی، لیکن اس سے پہلے کچھ ضروری باتیں جو ہمیں یہ سمجھائیں گی کہ انشاءاللہ کہ تجوید کیسے پڑھا جاتا ہے، اس کی اہمیت و فضیلت کیا ہے، یہ سبجیکٹ کی ضرورت کیا ہے، کیوں پڑھنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھیں، یعنی ٹھہر ٹھہر کر، رک رک کر، آرام سے۔ ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے اور ارشاد فرمایا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے بھی قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے حکم دیا، بتایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، اس لیے نازل کیا کہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو سنائیں۔ ہم نے خود بھی اسے بتدریج نازل فرمایا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں شیخ عطیہ اپنی کتاب غایۃ المرید فی علم التجوید میں فرماتے ہیں لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ بِتَرَسُّلٍ وَتَمَهُّلٍ فَإِنَّ ذَلِكَ أَقْرَبُ إِلَى الْفَهْمِ وَأَسْهَلُ لِلْحِفْظِ، تاکہ آپ قرآن کی قرأت نہایت تسلی و اطمینان سے فرمائیں، کیونکہ یہ فہم کے یعنی سمجھ کے زیادہ قریب اور حفظ کے لیے زیادہ آسان ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ رب العالمین نے نازل کیا تو اس بات کا حکم دیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ ہوتا کچھ یوں تھا کہ جب اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوتی تو آپ جلدی جلدی اسے یاد کرنے لگتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کے سینے میں محفوظ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ ٹھہر ٹھہر کر آرام سے پڑھیے۔ تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں نازل فرمائی، اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو اس کی عزت، اس کی قدر یہ ہے کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ بعض لوگ قرآن مجید کی عزت اور قدر یہ سمجھتے ہیں کہ اسے پڑھنا ہی نہیں ہے، یعنی جیسے
قرآن مجید کو غلاف میں لپیٹ کر ایک شو پیس کے لیے رکھ دیا جاتا ہے بس ہمارے گھروں میں آج قرآن مجید بھی ایک شو پیس بن چکا ہے، شیلفز میں خوبصورت انداز میں قرآن رکھا ہوا ہے کہ یہ مدینے کا قرآن ہے، یہ مکے کا قرآن ہے، یہ فلاں کا قرآن ہے، یہ فلاں پرانے زمانے کا قرآن ہے۔ ان صاحب سے پوچھا جائے جو یہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ مدینے اور مکے کے قرآن ہمارے پاس ہیں، آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ قرآن مجید کی آپ نے تلاوت کی؟ تو کیا فائدہ پھر؟ قرآن مجید کوئی شو پیس نہیں ہے، قرآن مجید کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے سجا کر رکھا جائے، نہیں، قرآن مجید پڑھنے کی چیز ہے۔ آپ اسے شو پیس میں نہ رکھیں لیکن روز پڑھیں، کافی ہے۔ ہمارے معاشرے کی یہی خرابی ہے، قرآن سے محبت نہیں ہے۔ زمانے میں کبھی ایک آدھ دفعہ اللہ کا کلام کھل گیا تو کھل گیا، ورنہ نہیں۔ کتنی ایسی خواتین ہیں، کتنے ایسے مرد حضرات ہیں جن کو وہی دو چار صورتیں ہی یاد ہے، اس سے زیادہ ان کو صورتیں یاد نہیں۔ پوچھا جائے کیوں تو کوئی جواب نہیں آتا۔ کیا وقت نہیں ہے آپ کے پاس؟ کیا ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس؟ اگر آپ کہیں کہ نہیں ہے آپ کے پاس وقت تو پھر آپ اس دنیا میں ہیں کیوں؟ اس بات کو سمجھ لیں، جس چیز کے لیے آپ آئے ہیں اسی کے لیے وقت نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ آپ کا؟ تو اسی لیے قرآن مجید کو سمجھ بوجھ کر تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بچپن میں جو ہم نے دادا دادی کو دیکھا، نانی کو دیکھا، خالہ کو دیکھا، جیسے پڑھتے تھے ویسے ہی ہم پڑھ رہے ہیں، کسی سے کوئی علم حاصل کرنے کی ان کے اندر تمنا اور خواہش نہیں ہے۔ کہتے ہیں بس الف بے تے سے جیم ہے، ہاں الحمد للہ اے ربی لا۔ قرآن نہیں پڑھتے یہ لوگ، قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے شیخ ہمارے پاس تو علم نہیں ہے نا، ہم کیسے پڑھیں؟ ہم تو جیسے ہم نے بچپن سے پڑھتے آئے ویسے ہی پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ کو کس نے کہا آپ تجوید کا علم حاصل نہ کرو؟ قرآن مجید کیسے پڑھا جاتا ہے اس کا علم حاصل مت کرو؟ آپ کے پاس تو انگریزی کا بھی علم نہیں تھا نا، آپ کے پاس میتھمیٹکس کا بھی علم نہیں تھا، آپ کے پاس دوسری زبانوں کا بھی علم نہیں تھا، پیسے دے کر خرچہ کر کے آپ نے علم حاصل کیا نا۔ یہ چیزیں تو بڑی دینی معاملات تو آج کل بڑے آسان ہیں، اس میں تو کئی دفعہ پیسے بھی نہیں لگتے ہیں، کیونکہ اگر مساجد میں بیٹھ کر آپ یا پھر کچھ خاص موقع ہوتے ہیں جن میں جو فری میں تعلیم ہوتی، تو جس چیز کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے اس چیز سے محبت نہیں ہے، اور پھر اس کے لیے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بس گزر رہی ہے نا، بس کافی ہے۔ کیوں گزر رہی ہے؟ اللہ پکڑے گا، اللہ پوچھے گا، تم اللہ کا کلام نہیں پڑھ رہے ہو، سوچو، غور سے دوبارہ سوچو، آپ کے گھر میں جو قرآن رکھا ہوا ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پاس اس چیز سے بہت دوری ہے۔ اللہ تبارک و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ اسی قرآن کے ذریعے سے چند قوموں کو اللہ رب العالمین بلندی عطا فرماتا ہے اور چند قوموں کو گرا دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، قرآن صرف شادیوں میں دینے، بیٹی کی شادی میں اور جہیز میں دینے کا معاملہ نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا معاملہ ہے، سمجھنے کی چیز ہے۔
اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے میں جو مزہ ہے دنیا کی کسی کتاب میں نہیں۔ کیوں ہو؟ کیونکہ یہ واحد کتاب ہے جو اللہ کا کلام ہے۔ جو لذت محسوس ہوتی ہے اس کو پڑھنے میں، جو سکون محسوس ہوتا ہے، اللہ کی قسم دنیا کی کسی کتاب یا کسی چیز میں یہ پڑھنے میں لذت اور سکون محسوس نہیں ہوتا۔ آپ پریشان ہیں، ڈپریشن کے شکار ہوتے جا رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، قرآن کھولو، اپنے رب سے بات کرو۔ قرآن تم سے بات کرتا ہے، تمہیں سمجھاتا ہے، تمہارا دوست ہے۔ دینی تعلیم میں لگ جاؤ۔ ہمارے پاس نہیں ہے یہ علم، وہ بھی شریعت کا، یہ نہیں، پوری دنیا جہاں کا علم۔ میں روکتا نہیں ہوں، نہ کوئی عالم روکتا ہے آپ کو، نہ دنیا میں کوئی شخص آپ کو روکتا ہے۔ جتنا زیادہ علم حاصل کر سکتے ہیں، جن جن چیزوں کا علم حاصل کر سکتے ہیں آپ کیجیے۔ جو جو سہولتیں آپ کے لیے مہیا ہیں، آپ انجینئر بن جائیں، آپ ڈاکٹر بن جائیں، آپ جو بننا چاہتے ہیں آپ بنیں، آپ جتنے علوم پر فوقیت حاصل کرنا چاہتے ہیں کیجیے، کوئی روکتا نہیں آپ کو۔ لیکن اپنے دین کا جنازہ نکال کر اگر ان علوم کو آپ حاصل کر رہے ہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ دین کا جنازہ کیا ہے؟ کہ دین کو پسے پشت ڈال کر ذرہ برابر بھی دینی تعلیم میں لگاؤ نہ رکھتے ہوئے صرف اور صرف دنیا کے پیچھے پڑ جانا، یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ دینی تعلیم کیا ہے؟ وہ علم جو ہمارے لیے ضروری ہے۔ آج کل بڑے افسوس کی بات ہے کہ یوٹیوب اور فیس بک کے زمانے میں 4 ویڈیوز کیا دیکھ لیتے ہیں لوگ، اپنے آپ کو علامہ کہنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ بول رہے ہیں دینی تعلیم حاصل کرو، ہم بھی حاصل کیے ہیں، آپ پوچھو تو صحیح، یہ دیکھو ہم یہ مسئلہ آپ کو بتا سکتے ہیں، یہ مسئلہ آپ کو بتا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک واقعہ یاد آتا ہے اسی تعلق سے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ہے۔ ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ کیا ایک قسم کا پانی ہے، خوشبودار پانی ہے، چونے کا کہتے ہیں اسے، کچھ اس انداز کا، کیا اس پانی سے میں وضو کر سکتا ہوں؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں پسند نہیں کرتا۔ اس نے دوبارہ سوال کیا، تھا کیا گلاب کے پانی سے میں وضو کر سکتا ہوں؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا میں پسند نہیں کرتا۔ تھوڑی دیر بیٹھے رہے، جب وہ پریشان ہو کر جانے لگا، یعنی جس نے یہ سوالات پوچھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے، وہ جانے لگا، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس سے پوچھا، کہا کیا تجھے مسجد میں داخل ہونے کی دعا یاد ہے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا اس سے کہ کیا تجھے مسجد سے نکلنا، اس کی دعا یاد ہے؟ وہ پھر خاموش ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ پھر خاموش ہو گیا۔ تو امام احمد بن حنبل نے ارشاد فرمایا، کہا جاؤ پہلے سیکھو اور اسی کا علم حاصل کرو۔ تو معلوم یہ چلا کہ بیکار کی باتیں کرنے سے بہتر ہے جو اصل علم ہے اس کو حاصل کیا جائے۔ بڑی بڑی باتیں اگر آپ کو کوئی عالم یہ بات کہہ رہا ہے کہ علم حاصل کرو، اس سے لڑنے کے بجائے، یہ کہنے کے بجائے آپ کو معلوم ہو یہ مسئلہ آپ کو معلوم، یہ مسئلہ آپ 8 سال پڑھ کے کیا کر لیا؟ 8 سال پڑھ کے آپ نے کیا کر لیا؟ آپ کو یہ مسئلہ ہی نہیں معلوم۔ تو یہ جو بیکار کی چیزیں ہیں، اس کی گفتگو سے زیادہ بہتر ہے آپ اس علم کو حاصل کرو جو اصل ہے آپ کے لیے۔ کیا علم ہے وہ؟ خواتین کے لیے خصوصی طور پر غسل کا طریقہ کیا ہے، حیض کے مسائل کیا ہیں، نفاس کے مسائل کیا ہیں،
نماز کیسے پڑھنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، شوہر کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، گھر والوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، سسرال میں کیسے رہنا ہے، یہ سارے علوم ہیں۔ یہ صرف جا کر تجربے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ یہ علم ہے، شریعت کے احکامات ہیں، شریعت میں اس کی چیزیں موجود ہیں۔ اس کو نہ حاصل کرنا یہ بہت بڑی بیوقوفی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ایک قول اور مجھے یاد آتا ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حیض کے مسائل پر مشتمل کتاب کو تقریباً 9 سال تک لکھا، یہاں تک کہ میں اسے اچھی طرح سمجھ لیا۔ سوچو آپ، 9 سال تک حیض کے مسائل پر کتاب لکھی اور پھر کہتے ہیں میں اسے اچھی طرح سمجھ لیا۔ تو یہ علم کوئی ایک دن دو دن کا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں سب سے زیادہ اعلیٰ و عرفہ علم قرآن مجید کا ہے۔ ہمیں اس کی طرف اپنے آپ کو لانا ہے، حاصل کرنا ہے، لذت محسوس کرنی ہے علم حاصل کرنے میں، اور قرآن مجید بھی یہی تو کہتا ہے۔ قرآن مجید کا جب آپ تجوید کے ساتھ پڑھیں گے آہستہ آہستہ، تو اس کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حدیث میں آیا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو حکم دیا وہ لوگوں میں یہ اعلان کرا دیں کہ ان اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرکم ان یقرأ کل رجل منکم کما علم۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک ایسے ہی پڑھے جیسے اسے پڑھایا گیا ہے، یعنی قرآن مجید کو ایسے ہی تلاوت کرے جیسے بتایا گیا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے متعلق فرماتی ہیں کہ وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْهَا۔ آپ سورت کی تلاوت کرتے تو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے، ترتیل کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ اپنی اصل مقدار سے لمبی ہو جاتی۔ یعنی سورت جتنی لمبی ہے نا، وہ اپنی اصل مقدار سے لمبی کا مطلب اتنا سکون سے پڑھتے۔ ایسا نہیں کہ نمازوں میں آج ہمارے پاس کیا ہے، چاہے مرد ہو خواتین ہو، الحمدللہ باللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الضالین آمین، یہ نماز چل رہی ہے یا آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ؟ پھر کہتے ہیں کہ نماز میں وہ شیخ وہ لذت محسوس نہیں ہوتی۔ کیسے لذت محسوس ہوگی؟ کیسے وہ سکون ملے گا، وہ اطمینان ملے گا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ، ایسے پڑھا جاتا ہے نماز۔ بعض لوگ ایسے پڑھتے ہیں، یہ خلاف شریعت ہے۔ ایسے نماز پڑھو گے تو مزہ نہیں، بلکہ وہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ قرآن مجید ایک ایسی چیز ہے جسے آرام سے پڑھنا ہے، اسی لیے کبھی آپ سعودی مشائخ کے جب ان کے قرآن مجید کے پڑھنے کو سنتے ہیں تو کتنا سکون لگتا ہے، چاہے وہ شیخ سدیس ہوں، شیخ شریم ہوں، یا پھر دوسرے بڑے مشائخ ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ جب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو کتنا سکون، کتنا اطمینان نازل ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ٹھہر ٹھہر کر آرام کے ساتھ پڑھتے ہیں، جلد بازی نہیں کرتے۔ ان کے پیچھے آپ نماز پڑھیے، ہم نے پڑھی ہے، اتنا سکون ملتا ہے، جی چاہتا ہے کہ رکے نہ، بس پڑھتے آئیں۔ یہ خاصیت ہے قرآن کی اور حقیقت ہے، اور جب بندہ قرآن سے محبت کرتا ہے نا تو پھر یقین جانے اس کا رتبہ بہت بلند ہو جاتا ہے۔ تجوید کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کو اور سمجھا دوں۔ امام جزری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے
کہ جس طرح امت اسلامیہ کے لیے قرآن مجید کے معانی و مفاہیم کا جاننا اور حدود کا قائم کرنا ضروری ہے، بعینی ہی اسی طرح قرآن مجید کے الفاظ کی تصحیح اور حروف کو ان صفات کی ادائیگی کے ساتھ ادا کرنا بھی ضروری ہے جو صفات ائمہ قرات نے نبی سے متصل سند کے ساتھ حاصل کی ہے، ان کی مخالفت کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی قرآن مجید کو جیسے پڑھنا ہے، جیسے ہمارے اسلاف نے نبی سے سیکھا، بالکل اسی طریقے پر ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جان لو تمام قراء جن حروف کے مخارج ممدود یعنی مد وغیرہ، اخفا، ادغام، اظہار کا اعتبار کرتے ہیں، اس کو سیکھنا واجب ہے اور اس کی مخالفت حرام ہے۔ یہ جو اخفا ہے، ادغام ہے، اظہار ہے، یہ آگے آئے گا انشاءاللہ، ہم پڑھیں گے یہ سب۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا سیکھنا واجب ہے اور اس کی مخالفت کیا ہے؟ حرام ہے۔ سبحان اللہ، یعنی سیکھنا واجب ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے، ورنہ کیسے پڑھے گا وہ قرآن؟ ٹھیک ہے، جب اسے معلوم ہی نہیں ہے قرآن مجید کو کیسے پڑھنا ہے، طریقہ کیا ہے، وہی پرانا طریقہ، پرانا طرز جو گھروں میں پڑھا ہوا آیا جا رہا ہے، اس سے بچیں آپ۔ ہر شخص کو چاہیے اپنے طور پر قرآن مجید کے تجوید کو سیکھے۔ مساجد کے اندر علماء ہوتے ہیں، مساجد کے اندر امام صاحب وغیرہ ہوتے ہیں، آپ ان سے سیکھیں۔ ٹھیک ہے، ان سے سیکھیں کہ مجھے جو ہے روز قرآن پڑھنا سکھا دیں، پردے میں رہ کر سیکھیں۔ یا پھر کوئی ایسی خواتین ہیں جو تجوید میں ماہر ہیں، آپ ان سے سیکھیں کہ آپ ہمیں قرآن پڑھنا سکھا دیں۔ بہت سی عورتیں ماشاءاللہ، بہت سی بچیاں ہیں جو بہت اچھے انداز سے قرآن پڑھتی ہیں اور تجوید بھی ان کی بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ ترتیل کے ساتھ پڑھنے والے شخص کی تلاوت افضل بن جاتی ہے، ایسا شخص ہی نیکیاں حاصل کرتا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ به حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ جس نے قرآن مجید کا ایک حرف تلاوت کیا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور وہ نیکی 10 نیکیوں کے مثل ہے، یعنی 10 نیکیوں کی جیسے ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ انسان الف لام میم پڑھتا ہے کوئی مسلمان، تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو سوچو قرآن پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے، لیکن وہی جو تجوید کے ساتھ پڑھے، آرام کے ساتھ پڑھے، جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے ویسے پڑھے۔ تلاوت قرآن مجید میں مہارت رکھنے والا مقرب ترین فرشتوں کے ساتھ ہوگا، یعنی قرآن مجید کے اندر جو مہارت رکھے گا کل قیامت والے دن وہ اللہ کے مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا، جبکہ کوشش اور مشقت کے ساتھ ادائیگی کرنے کے لیے حقیقت میں دگنا اجر ہے۔ غور سے سنیے گا، کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا یا پھر زبان میں ان کی کوئی پریشانی ہے، پھر بھی وہ ٹرائی کر رہے ہیں، یعنی علم حاصل کر رہے ہیں اور ساتھ میں ٹرائی بھی کر رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوشش بھی کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کو دگنا اجر دیتا ہے۔ جیسے قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام بررہ والذی یقرأ القرآن ویتتع ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران۔ قرآن مجید کی عمدہ قرأت کرنے والا بزرگ، مکرم اور پاک باز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، جو قرآن کی قرأت اچھے انداز سے کرتا ہے، اور جو تلاوت کرتے ہوئے اٹکتا ہے، اس پر مشکل ہوتی ہے، اس کے لیے دگنا اجر۔
یعنی اسے پڑھنا نہیں آ رہا ہے، لیکن وہ اس کی محبت ہے اسی کی، وہ پڑھنا چاہ رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، چاہے اٹک کیوں نہ ہو، چاہے وہ صحیح سے پڑھنے کیوں نہیں پا رہا، چاہے اس کی زبان میں کوئی پریشانی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ کے پاس اس کو دگنا اجر ہے، دگنا یعنی دو اجر ہے۔ تو کوئی الف لام میم پڑھے تو 30 نیکیاں ہیں، تو اس بندے کو جو کتنی مل جائیں گی؟ 60 نیکیاں مل جائیں گی۔ قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے روز قیامت سفارشی بھی بنے گا۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، قرآن پڑھا کرو، تلاوت کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی ہوگا۔ قرآن کی بڑی اہمیت ہے، اسے یاد کرو، حفظ کرو، حافظ بنو قرآن کے، خود بھی حافظ بنو، اور اگر کوئی صاحب اولاد ہیں ان کو چاہیے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہو، اللہ خیر کرے۔ ہمارے پاس یہ چیز نہیں، اتنی اتنی فضیلتیں اس کی ذکر کی گئی ہیں، لیکن ہمارے بچے حافظ قرآن نہیں، ہمارے گھر والے حافظ قرآن نہیں، ہماری بہن، ہمارے بھائی، کوئی حافظ قرآن نہیں۔ حفظ سے لگاؤ ہی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے، محبت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اور پھر ایک انسان سمجھتا ہے کہ اب میں 25 کا یا 26 کا ہو گیا، اب میں حافظ قرآن کیسے بنوں؟ اب تو نہیں بن سکتے نا، جب 10 سال کے 12 سال کے تھے تب اگر کوشش کرتے تو بن جاتے، اب کہاں بنیں گے شیخ، اب نہیں ہو پائے گا۔ کیوں نہیں ہو پائے گا؟ ایسے واقعات موجود ہیں کہ لوگ 50 50 سال کی عمر میں حافظ قرآن بنے، کیوں نہیں بن پاتے آپ؟ بے شک بنیں گے آپ، بس محنت کی ضرورت ہے۔ اصل چیز یہ بتاؤ کہ آپ کو محنت کرنے کا من نہیں کر رہا ہے، قرآن پڑھنے کا دل نہیں کر رہا ہے، یہ نہیں کہ آپ حافظ بنے۔ حافظ تو بن سکتے ہیں، حافظ تو دور کی بات ہے، آج ہمارے معاشرے میں جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ 4 5 سورے وہی یاد ہیں، سورہ ناس، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ کوثر، یہ سارے سورتیں یاد ہیں، بس اس کے علاوہ کوئی سورت یاد نہیں۔ اور وہ بھی تجوید کے ساتھ یاد نہیں ہے، نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں نہ کچھ، کہ کہنے کو کہہ دو تو اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے لگیں گے کہ اللہ رحم فرمائے، بڑی ہم تو ایسے تو ہم ویسے، اگر ان کو سامنے بٹھا دو تو وہ علماء کو علم سکھا دیں گے، اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ اور دیکھو تو سورہ فاتحہ بھی صحیح سے پڑھنا نہیں آتا۔ یہ میں تانا نہیں دے رہا ہوں، یہ سمجھا رہا ہوں، یہ حال ہے ہمارے معاشرے کا، یہ حال ہے۔ سیکھنا نہیں چاہ رہے، کوشش نہیں کر رہے ہیں، محنت نہیں کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ اس سے کیا فائدہ ملے گا، اور یہ جو فائدے کے لفظ ہے نا، یہ دنیاوی اعتبار سے ان کا ماننا ہے، اگر میں اس میں وقت لگاؤں گا مجھے کتنا فائدہ ملے گا، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ دنیاوی چیزوں میں وقت لگائیں گے تو ان کو اتنے اتنے پیسے ملیں گے، لیکن دین کا معاملہ ایسا ہوتا ہے جو صرف آپ کو پڑھنا ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں، کیونکہ اس کی بڑی فضیلت ہے، حافظ حافظ، اللہ اکبر، بہت بڑی فضیلت ہے۔ یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإنك منزلك عند آخر آية تقرأها۔ قاری قرآن سے قیامت کے دن کہا جائے گا، جس طرح تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا، آج اسی طرح پڑھتا جا، چڑھتا جا، تیری جنت میں وہ مقام ہے جہاں تو آخری آیت مکمل کرے گا۔ تو یہ بڑی فضیلت ہے۔ اس کے ساتھ کچھ مسائل اور آپ کو میں سمجھا دوں۔ پہلی چیز ہے علم تجوید جو ہم حاصل کرنے والے ہیں، اس کی تدوین کب ہوئی، یعنی اس کو بنایا کب گیا، یعنی اس کو ایک کتاب کی شکل میں یا علم تجوید کب بنا، یہ بھی جان لیں۔ اس کی دو طریقے ہیں، یاد رکھیں، علم تجوید کو تدوین کرنے یعنی اس کو بنانے میں دو طریقے ہیں، ایک ہے من حیث الادا، دوسرا ہے من حیث القواعد۔ غور سے سنیے گا، کچھ مسائل ذکر کر رہا ہوں۔ من حیث الادا اور من حیث
القواعد. من حیث الادا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علوم کے کوئی اصول نہیں تھے، علم کا اصول نہیں تھا، تجوید کے اصول کیا ہوتے ہیں یہ موجود نہیں تھا. بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے سنتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کو سناتے، صحابہ سے تابعین نے سنا، صحابہ نے اپنے بچوں کو تعلیم دی، ایسے ہی چلتے ہوئے آیا. یعنی پڑھتے 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 کوئی خاص کتاب نہیں تھی تجوید کی کہ اللہ کے نبی صحابہ کو دیتے اور کہتے یہاں اخفا، یہاں ادغام، یہاں اظہار کرنا ہے. صرف نبی فرشتے سے سنے، جبرائیل سے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سنائے. اس طریقے سے یہ معاملہ چلتا رہا. تو یہ من حیث الادا ہے. ٹھیک ہے. اب رہا مسئلہ، جب اسلام بڑھنے لگا اور فتوحات ہونے لگے، عربیوں اور عجمیوں میں اختلاط ہونے لگا، یعنی عربی عجمیوں کے پاس جانے لگے، تو اب یہاں معاملہ یہ پیش آیا کہ عجمیوں کو اور دوسروں کو قرآن مجید کیسے سمجھایا جائے، کیونکہ ان کے قرآن پڑھنے میں غلطیاں ہو رہی تھیں، ان کے قرآن پڑھنے میں غلطیاں ہو رہی تھیں. تو اس موقع پر ائمہ قرات نے پھر قرآن مجید کی تجوید کو اور تجوید کے قواعد کو مدون کیا، یعنی پھر اسے بنایا، اسے اچھی طریقے سے لکھا. تو پھر دوسری قسم کیا ہوتی ہے؟ من حیث القواعد. من حیث الادا سمجھ میں آ گیا؟ نبی کے زمانے میں جبرائیل سے سنتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتاتے. اس طریقے سے قرآن مجید کی تجوید چلی آ رہی تھی، صحابہ ویسے علم حاصل کر رہے تھے، کوئی خاص کتاب نہیں تھی کہاں جہاں سے تجوید کا علم حاصل کرتے. پھر جب دھیرے دھیرے جنگیں ہونے لگی، اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے، فتوحات ہونے لگے، عربیوں کا عجمیوں سے اختلاط ہونے لگا، تو پھر اب قرآن مجید پڑھنے میں لوگ غلطیاں کرنے لگے. تو یہاں سے من حیث القواعد کا سلسلہ شروع ہوا، قواعد کا جمع کرنا، تاکہ ان کو سکھایا جائے تجوید کیسے پڑھا جاتا ہے. کیونکہ یہ لوگ نبی کو نہیں دیکھیں اور صحابہ کرام دیکھیں، لیکن ایک ایک صحابی کتنوں کو سمجھائیں گے؟ تو قواعد کے ذریعے سے سہولت ہو جائے گی. اب یہاں ایک مسئلہ آتا ہے کہ ابتدائی مراحل میں سب سے پہلے کس نے اس کی کتاب لکھی؟ قرآن مجید کے تدوین پر سب سے پہلے کس نے مدون کیا، قواعد کو جمع کیا؟ یعنی قرآن مجید کی تجوید کے جو قواعد ہیں، جیسے اظہار ہے، اخفا ہے، ادغام ہے، ٹھیک ہے، مدہ ہے، یہ سارے جو قواعد ہیں اس کو جمع کرنے میں سب سے پہلے کن کا ہاتھ تھا؟ اختلاف ہے تھوڑا سا، ان کچھ نام یوں ہے، یہی نام ہے جنہوں نے جمع کیا ہے. پہلے ہیں امام خلیل بن احمد فراہید النحوی، امام خلیل بن احمد فراہید النحوی، جو کہ 100 ہجری میں پیدا ہوئے اور 170 ہجری میں وفات پائے. دوسرے ہیں امام ابو عبید القاسم بن سلام رحمہ اللہ. تیسرے ہیں امام عمرو بن عثمان سیبویہ. چوتھے ہیں ابو زکریہ المعروف امام فرا رحمہ اللہ. یہ سارے بعض علماء کے نام ہیں جنہوں نے قواعد کو تجوید کے لکھا اور اس کو بنایا تاکہ اہل عرب بھی فائدہ اٹھا سکیں اور اہل عجم بھی فائدہ اٹھا سکیں. عجمی کہتے ہیں جو لوگ عربی نہیں ہیں ان کو. ٹھیک ہے، یعنی جو عرب سے جن کا تعلق نہیں ہے ان کو عجمی کہا. جیسے ہم اور آپ ہیں، جیسے جو بھی لوگ ہیں جن کو عربی نہیں آتی وہ لوگ عجمی ہوتے ہیں. تو عجمیوں کو قرآن مجید سکھایا گیا، عربیوں کو قرآن مجید کیسے تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے وہ سکھایا گیا. تو یہ بعض علماء ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی تجوید کو تدوین کیا اور ہم تک پہنچایا. یہ کچھ تمہیدی کلمات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، بتلائے، سمجھایا. انشاءاللہ کل کے درس سے اس بات کو ہم شروع کریں گے کہ تجوید کا لغوی معنی کیا ہے، ٹھیک ہے، اور تجوید کا اصطلاحی معنی کیا ہے، تجوید سے پڑھنے کا حکم
پھر یہ ترتیل ہے، پھر تجوید، پھر نیچے جو ہے آئے گا تعوذ اور بسملہ کیسے پڑھنا ہے، پھر مخارج کیسے ادا کرنا ہے، کون سا حرف کہاں ادا کرنا ہے، یہ سارے مسائل آئیں گے۔ جو کتاب ہم پڑھنے والے ہیں اس کو مرتب کیا ہے شیخ سید واجد حسن مدنی حفظہ اللہ، جو کہ ہمارے اس ادارے کے مدیر ہیں، بانی ہیں۔ انہوں نے اس کتاب کو مرتب کیا، اس کتاب کو لکھا، جو بھی کہیں۔ شیخ کی کتاب سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کچھ چیزیں جو اس کتاب میں نہیں ہوگی، وہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا اور وضاحت کے ساتھ سمجھاؤں گا، تاکہ آپ کو ہر مسئلہ تجوید کا سمجھ میں آئے۔ یاد رکھیے گا، اس میں ناغہ نہ کریں، حاضر رہیں، حاضر رہ کر پڑھیں۔ اس سے فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ صحیح طریقے سے پڑھ سکیں گے۔ شروع دن ہی آپ کو میں بتا دے رہا ہوں، کیونکہ پچھلی بار بھی طالبات پریشان ہوئے۔ جو طالبات کلاس اٹینڈ کر سکتی ہیں وہ کلاس اٹینڈ کریں اور دل و دماغ کو حاضر و ناظر رکھ کر پڑھیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز، جن طالبات سے جو زوم پر کلاس مس ہو گئی ہے وہ دوبارہ جا کر یوٹیوب سے جو کلاس مس ہوئی ہے اس دن کی کلاس کو سن لیں۔ اگر ایک ساتھ آپ نے جمع کر کے رکھا، آج بھی نہیں سنا، کل بھی نہیں سنا، پرسوں بھی نہیں سنا، ترسوں بھی نہیں سنا، سنتا ہے سنے ہی نہیں، امتحان کے دن، امتحان کا دن آ گیا، کہہ دیں کہ وقت نہیں ملا، تو پھر یہ معاملات بگڑ جاتے، پھر آپ کی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی، ساری چیزیں آپ کے سر کے اوپر سے نکلیں گی۔ پھر آپ کہیں گے شیخ اظہار کسے کہتے ہیں نہیں معلوم چلا، شیخ ادغام کسے کہتے ہیں نہیں معلوم چلا، شیخ یہ فوائد مخارج کیسے نکالنا ہے نہیں معلوم، شیخ ہا کی آواز کہاں سے نکلتی ہے، عین کی آواز نہیں معلوم۔ آپ کو نہیں معلوم ہوگا ہی، کیونکہ آپ نے نہ زوم پر کلاس لیا پڑھا، نہ ہی یوٹیوب کے ذریعے آپ نے سنا۔ ہر دن کا اگر آپ سن لینا تو معاملہ ختم ہو جائے۔ ایک دن پورا جمع کر کے رکھیں گے تو پھر ایک دن میں آپ 10 10 گھنٹے، 15 15 گھنٹے کیسے سنیں گے؟ تو محنت کیجیے، ٹھیک ہے، کوشش کیجیے۔ ساتھ میں یہ بھی آپ سب سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی ساری طالبات ٹھیک 10 بجے جوائن ہو جائیں۔ میں جب پڑھانا شروع کیا تو تقریباً 80 یا 90 کے آس پاس طالبات تھیں، ابھی جب میں نے ختم کیا ہوں تو 193 192 یا 200 کے آس پاس کی طالبات موجود ہیں۔ تو ٹھیک وقت پر اگر آپ جوائن ہوں گی تو آپ صحیح طریقے سے پڑھ پائیں گے، ٹھیک ہے۔ وقت کی پابندی کریں، کوشش کریں کہ وقت پر جوائن ہو جائیں اور صحیح طریقے سے علم حاصل کیا جا سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارے پڑھنے کو، ہمارے بیٹھنے کو اللہ قبول فرمائے، ہماری نجات کا ذریعہ پیدا فرمائے، ہمارے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے، ہمیں علم حاصل کرنے والا بنائے، ہم میں دینی تعلیم کا شوق و ذوق پیدا فرمائے، جنت الفردوس میں ہمارا داخلہ عطا فرمائے، جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔